السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل وی میٹر. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا زیدی اور حاضر ہوں آج ایک نئے پوڈ کاسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے چائلڈہڈ انزائٹیز پہ، یعنی بچوں میں پائی جانے والی بے چینی یا گھبراہٹ، اس کی وجوہات، اس کے سمٹمز اور اس کے کیا پاسبل سولوشنز ہو سکتے ہیں. یہ ٹاپک سجیسٹ کیا ہے ہماری ہی ایک ریگولر لسنر اور ویل وشر مسز لیلا حسن نے. ہم آپ کے اور اپنے تمام سننے والوں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے نہ صرف ہمیں سراہا بلکہ ہمارے ساتھ مل کر ہماری چھوٹی سی اس کمیونٹی کا حصہ بنے. بچوں میں انزائٹی ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس کے کچھ عام سائنز ضرور ہوتے ہیں، جیسے کہ بار بار گھبراہٹ، نیند میں خلل آنا، اسکول جانے سے ڈرنا، پیٹ میں درد یا سر کے درد کی شکایت کرنا، یا بار بار پوچھنا کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے. کبھی بچے بہت چپ ہو جاتے ہیں اور کبھی بہت ہی چڑچڑے یا ہائپر ہو جاتے ہیں. اسی لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وی میٹر ٹیم کی بہت ہی خاص دو مائیں، مسرت اور رومانہ، جو اپنے ریئل لائف ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں گی اور ہم ساتھ مل کر سمجھیں گے کہ چائلڈہڈ انزائٹی ہے کیا، اور اگر کسی بچے میں چائلڈہڈ انزائٹی کے سائنز ہیں تو ہم کس طریقے سے مل کر اس سچویشن کو بچوں کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے آن دا ہول بہتر بنا سکتے ہیں. چلیے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی رومانہ سے بات کرنا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی تو رومانہ شروع کرتے ہیں آپ سے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اوپینین میں چائلڈہڈ انزائٹی کیا ہے اور اس کے کیا پاسبل سمٹمز ہیں اور اس کے مین روٹ کازز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، اپنی بیٹی سے پوچھا، شی از ماشاء اللہ ٹرننگ 9، تو اس سے میں نے کل ہی یہ سوال کیا کہ بیٹا واٹ از انگزائٹی فار یو، اینڈ ان کا امیڈیٹ رسپانس تھا یو، یعنی میں، آئی ایم دا ریزن فار دا انگزائٹی. اور اس کے علاوہ میں نے آس پاس اپنی نیسے سے بھی پوچھا اور تقریباً سبھی کا یہی جواب تھا. اس کی ایک وجہ ہنا ہو سکتی ہے کہ ابھی ایگزامز ہوئے اور ہم نے جو ایگزامز کا پریشر ان پہ ڈالا، آئی گیس دیٹ پرابلی ان کی انگزائٹی کا ریزن تھا. انگزائٹی ویسے تو جنرلی یہی ہے نا کہ آپ فیوچر کے بارے میں تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں پریشان کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی ہم بڑوں کو بھی ہوتا ہے، چھوٹوں کو بھی ہوتا ہے، اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اٹ کین ہیپن ٹو اینی ون، اینڈ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتا ہے، کسی کو لانگ ٹرم بھی ہو سکتا ہے، ڈفرینس کے لیولز ہوتے ہیں. بٹ آپ کی بات کہ ایک بچے میں اگر آپ کنٹینیوس کوئی بیہیویئر چینج دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ نیڈس اٹینشن. مطلب یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اسکول کی وجہ سے ہے، اسکول میں کچھ ہو رہا ہے، گھر میں کچھ ایسا ہو رہا ہے. تو اگر ایک چھوٹا بچہ ہے جو اچھا کھیلتا کودتا تھا، ایک دم سے آپ دیکھیں کہ وہ کسی چیز میں بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا، کھانا پینا اس کا افیکٹ ہو رہا ہے، سلیپ اس کی افیکٹ ہو رہی ہے، موڈ سوئنگز بہت لمبے سے ہو رہے ہیں، وہ نارمل موڈ سوئنگز نہیں، وہ بہت کنٹینیوسلی ہو رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس پہ پھر پیرنٹ کو تھوڑا ریسرچ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ایک دم یہ کیوں چینج آف بیہیویئر آیا ہے. تو آئی وڈ سے انگزائٹی بیسکلی فیوچر کے بارے میں جب آپ ایک دم سے پریشان ہوتے ہیں وداؤٹ یور ہیونگ دا نالج، آپ پہلے سے ایک نیگیٹو آؤٹ لک رکھتے ہیں کہ یہ چیز تو خراب ہوگی، تو وہ انگزائٹی جب آپ بچے میں نوٹ کر رہے ہیں کنٹینیوسلی تو اٹس ڈیفینیٹلی نیڈس اٹینشن. جی تھینک یو سو مچ رومانہ فار شیئرنگ ود اس یور ریئل لائف ایکسپیرینسز اینڈ میکنگ اس انڈرسٹینڈ ہاؤ چائلڈہڈ انزائٹی ایگزیکٹلی لکس لائک. اب میں ریکویسٹ کروں گی مسرت سے، جو کہ ہماری ایک سینئر وی میٹر کی ٹیم ممبر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شی از اے ویری کائنڈ ہارٹیڈ پرسن اینڈ اے ویری پیشنیٹ کائنڈ آف اے مدر. السلام علیکم مسرت، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. سو مسرت، اپنے تجربے کو لے کے آپ بتائیے کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ واٹ از چائلڈہڈ انزائٹی اینڈ واٹ آر دا کامن سمٹمز ان اٹ، وجوہات کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم ایز ہیومنس ہوتے ہوئے، انسان ہونے کے ناطے، ہم سب اپنے ارد گرد ایک دفاعی قسم کا میکینزم یا طرز عمل اپناتے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم محفوظ محسوس کرنا چاہتے ہیں.
اور جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری یہ حفاظت یا دفاع کا ایک جو لیئر ہے یا تہ ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ کہیں پہ ہم ولنریبل ہو رہے ہیں، ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں باہر کے ان نون انوائرمنٹ کی طرف۔ تو مسرت یہ بتائیے کہ چائلڈہڈ انزائٹی زیادہ تر اسکول گوئنگ بچوں میں ہی کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ ایک اسکول انوائرمنٹ کا پرابلم ہے یا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جیسے ایکسپوز ہونے کی اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے اس کی طرف جب ہم جاتے ہیں، بچے کو جب پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ سے دور ہونے والا ہے اور وہاں پہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ باہر what is waiting for the child. Is it a happy, healthy environment which is waiting for a child? تو وہ اس کے بارے میں ایک فیئر آف دا ان نون ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے انویژن ٹو یور سیلف اور انویژن ان یور پرائیویسی ان یور اسپیس وہ ہونے والی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو لے کر آپ کی یہ انزائٹی ٹریگرز ہوتے ہیں۔ اثرات ہمیں مختلف طریقوں سے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں یا بچے جیسے اپنے گھر میں بھی بڑے ہونا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اپنے باقی بہن بھائیوں سے، اور کچھ بچے ضرورت سے زیادہ ماں باپ کے قریب یا ان پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کے قریب رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سو ہمیں بہت شروع سے ہی اپنے بچوں کے رویوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم انہیں اسکول بھیجیں۔ بہت ہی زبردست ایکسپلینیشن ہو گئی مسرت، لیکن ابھی میں رومانہ کی طرف واپس آتی ہوں اور ان سے میں پوچھتی ہوں کہ کیا ہے وہ کامن اسکول ٹریگرز؟ کیا وہ ایگزامز ہیں، فرینڈز ہیں، ٹیچرز ہیں، سپریشن ہے جیسے کہ مسرت نے کہا؟ تو کامن اسکول ٹریگرز ہیں کیا؟ اور کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ریئل لائف ایونٹ ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جس سے ہم سچویشن کو اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور ہم اپنی آڈینس کو بھی سچویشن اچھے طریقے سے سمجھا سکیں؟ جی رومانہ۔ جی ہنا، جی ٹریگرز ہنا ڈیفینیٹلی جیسے مسرت نے بھی کہا کہ ایک نیا اسکول، تو دیکھیں اب آپ کا فرسٹ ٹائم تو نیا اسکول ہوا ہی ہوا، جب بچہ فرسٹ ٹائم اسکول جا رہا ہے، چینج آف اسکول، چینج آف ٹیچر۔ اب دیکھیں ایک بچہ ایک ٹیچر کے ساتھ لیٹ سے سیٹ ہو گیا ہے اینڈ سڈنلی وہ ٹیچر کو مے بی کوئی پرابلم ہوئی، ان کو جانا پڑا، تو ایک ٹیچر کے ساتھ بچہ لیٹ سے سیٹ ہو گیا ہے، نئی ٹیچر آئیں گی، اگین دیٹ کوڈ بی اے ریزن فار انگزائٹی۔ ایگزام میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی جو ایگزامس ہوئے تھے اس وجہ سے ظاہر ہے بیٹی کے ساتھ جب میں اس کو پڑھاتی تھی اس میں ظاہر ہے کبھی ڈانٹ بھی دیتی تھی، اینڈ آئی گیس وہی ایک پیرنٹ کی بھی اپنی انگزائٹی ہوتی ہے نا کہ یو نو ہاؤ ول مائی چائلڈ پرفارم۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ہی اتنا پریشر ہوتا ہے ٹو ڈو ویل ان اسکول بیکاز آف دا ہائی لیول آف کمپٹیشن۔ تو اسکول میں کافی ایسے ٹریگرز ہوتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز جو کہ ان کے لیے انفیملیئر ہو، اینی تھنگ دیٹ از آؤٹ آف دیئر سیف اسپیس، وہ پھر ٹریگر بن سکتی ہے۔ اور اپنے ایکسپیرئنس سے ایون میں اپنی اگر بات کروں ایز اے چائلڈ، میں بھی تھوڑی پرون ٹو انگزائٹی، بیسکلی اگین وہی چیز کہ نئی کلاس شروع ہوتی تھی، دے وڈ بی اے نیو ٹیچر، تو مجھے لگتا تھا کہ اوکے اب پھر شروع سے ان ٹیچر کے ساتھ I don't know whether I'll be able to adjust with her or not, how soft is she، یہ اسی طرح loving caring ہوں گی جیسے میری پچھلی ٹیچر تھی، تو مجھے اس چیز کی انگزائٹی ہوتی تھی۔ اچھا نیا ٹرم شروع ہوتا ہے، نئی کلاس، تو اس کی الگ انگزائٹی ہوتی ہے کہ دس از now going to be a higher class, a tougher class، تو یہ ڈفرنٹ انگزائٹیز۔ my sister, she is mashallah twin girls، ان کا جو میں نے دیکھا، آئی بلیو ٹوئنس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی مادر کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے اور ایک اتنا اٹیچ نہیں ہوتا، تو ہر ٹوئن ڈاٹر ہو واز ویری اٹیچ ٹو ہر، ان کو اسکول جانے میں بہت پرابلم ہوئی تھی۔ اٹ ٹک ہر اے فیو ایئرس، ناٹ جسٹ ڈیز، ویکس اور منتھس، اٹ ٹک ہر اے فیو ایئرس کہ وہ اسکول میں سیف فیل کرتی، یعنی یہاں تک کہ when she was changing her school،
میں اس کو لے کے گئی ایڈمیشن کے لیے بیکاز مائی سسٹر گیو اپ. وہ کہتی ہے مجھ سے، اور اس کی اپنی انگزائٹیز اتنی ہو رہی تھیں کہ شی سیڈ آئی کانٹ ہینڈل دس ناؤ، ٹیکنگ ہر ٹو اے نیو اسکول، وہاں پہ ایڈمیشن کرانا. تو میں اس کو لے کے گئی تھی ایڈمیشن کے لیے. الحمدللہ ہو گیا تھا، بٹ آئی کوڈ ایون سی کہ وہ کتنی اینکشیس ہو رہی تھی وائل ڈوئنگ ہر ایڈمیشن ٹیسٹ. ٹھیک ہے، تو ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یو کی ناٹ، وہی والی چیز، وہ ایک اسٹریٹجی ہر بچے پہ فٹ نہیں ہوتی. آپ کا ہر ایک بچہ ڈفرینٹ ہوگا. سو لک ایٹ دیم ڈفرینٹلی. یو کانٹ سے کہ میرے پہلے بچے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اس اسکول میں، ان دس کلاس ود دس ٹیچر. ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، سو ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ. اینڈ جی انگزائٹیز کے ٹریگرز کبھی بھی کسی وقت بھی اسٹارٹ ہو سکتے ہیں. جی، تھینک یو سو مچ رومانہ. بہت ہی پیاری بات. ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے، ہر سچویشن دوسرے سچویشن سے مختلف ہے، تو آپ کبھی بھی کسی بھی بچے کو کسی دوسرے بچے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. دس از سچ اے بیوٹیفل ایڈوائس اینڈ ڈسکشن. سو مسرت، آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ آپ بھی اپنے کوئی ریئل لائف ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہیں گی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ جی ہے نا، رومانہ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اینڈ ہے نا، ریئل لائف ایکسپیرئنس ایگزیکٹلی لائک میں جب مطلب میری چھوٹی بہن کو جب اسکول میں ایڈمیشن کرایا گیا تو وہ میرے ہی اسکول میں، اینڈ شی واز ینگر 7 years younger to me. اور so I had to play that mother cum sister role for her. So جی ہوتا جی کیا تھا کہ میں جیسے ہی ان کو ان کی کلاس میں چھوڑ کے آتی تھی which was nursery، تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد آیا بلانے آ جاتی تھی کہ آپ کو وہ مطلب فلاں ٹیچر بلا رہی ہیں نیچے. But when I went down and I saw, like, the teacher told me that your sister has vomited and please इनको आप कुछ ठीक खिला कर लाया करें. ٹھیک ہے. سو میری والدہ جاب کرتی تھی، تو ہمارے گھر میں اس طرح کے مطلب وہ تھے کہ ہم لائٹ ہی بریک فاسٹ کرتے تھے. تو میں نے جب امی کو جا کے بولا کہ جی اس طرح سے ٹیچر یہ کہتی ہیں ان کو ذرا کم کھلایا کریں یا کچھ ایسا کھلائیں کہ یہ تھرو نہ کیا کریں. تو اب نیکسٹ ڈے بھی اس نے سیم چیز کی اینڈ شی ہیڈ ویری بگ آئیز نا، تو اسٹل ہیز، بٹ وہ اتنی موٹی موٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی ہے اور میں اس کو کہہ رہی کہ آپ نے کیا کیا. تو مجھے کہتی ہے کہ میری اس نے فراک پکڑ لی، اس نے کہا بس مجھے آپ نے ادھر نہیں چھوڑنا. سو سم ٹائمس جیسے ہم نے پہلے بات کی، ہمیں انفیملیئر انوائرمنٹ اور ہمیں گھر سے سیپریشن انگزائٹی لے کے ہی ہم جب اسکول میں جائیں گے تو ہمارے لیے شاید یہ فزیکلی بھی وہ بہت ہماری اس کو ہیلپ نہیں کرتی ہیں. اینڈ وی اسٹارٹ شوئنگ دا سمٹمس بائی تھروئنگ اپ، بائی کافنگ، بائی گیٹنگ irritated on sitting on the seat. So there are many things which are symptomatic and can be seen in the children's behavior. So میرا یہ خیال ہے کہ بعد میں ہمیں پتہ لگا جب ہم بہت سارے اسکول سے گزر گئے اور اس نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ that teacher always looked very scary to me. And I said, why? Like, she said, because she was so huge and she used to shout and I couldn't tolerate, so I used to throw up in front of her. تو اب یہ اس کا ایک کوپنگ میکینزم تھا which was shown through that. تو اب یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہ ہم شاید اسکولس میں بھی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ یہ بچوں کی ایسی کنڈیشنز کو سمجھیں. تو یہ اس پہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، بٹ یہ ریئل لائف ایکسپیرئنس میری اپنی چھوٹی بہن کا تھا. سو ہمارے اسکولوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید اب تو انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں، متعارف کی جا رہی ہیں، بٹ اسٹل we will talk about it انشاءاللہ. جی تو یہیں سے ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے لے کے جاتے ہیں. رومانہ، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اوپینین میں ہم کیا اسمال چینجز ہیں جو کلاس رومز میں یا اسکولز میں یا ٹیچرز میں ہم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں، وہ اسمال چینجز جو کچھ
बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं. तो रुमाना प्लीज आप थोड़ा सा अपना इनपुट दीजिए. जी है ना, जैसा सईदा ने भी कहा, अब आ रही हैं कुछ कुछ चेंजेस, ठीक है. हम देख रहे हैं कि जिस तरह काउंसलर्स होते हैं स्कूल्स में, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है. यू हैव सम सपोर्ट, सम हेल्प. अगेन एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. मेरी अपनी बेटी जब स्कूल चेंज हुआ था एक दफ़ा, तो उनको इस तरह बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्कूल जाते हुए. हालांकि छोटी क्लास नहीं थी, दिस वाज आई थिंक शी वाज इन ग्रेड 6. तो उस स्कूल में उन्होंने तब क्या किया था कि एक सीनियर स्टूडेंट थी, प्रॉब्ली मेरे ख्याल में ग्रेड 9 या 10 की थी, उसको इनके साथ थोड़ा पेयर अप किया, और वो इसकी ज़रा काउंसलिंग करती थी, लाइक सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग हर एडजस्ट इन द न्यू स्कूल. तो अगर आपके पास जी. यूर अ स्मॉल स्कूल, आपके पास बहुत बजट नहीं है टू हायर अ एक काउंसलर, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव आई गेस पड़ सकता है, तो स्कूल में ही आपके पास सीनियर बच्चे हु बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो वेरी कंफर्टेबल इन दैट स्कूल. यानी ऐसे बच्चे के लिए कभी कभी स्कूल इज अ सेकंड होम. तो इस किस्म का अगर कोई बच्चा है सीनियर, वो में भी आप पेयर अप कर सकते हैं छोटे बच्चे के साथ. जिस तरह सईदा बता रही हैं कि इनकी बहन इनसे बहुत छोटी थी, तो शी लुक्ड आफ्टर हर. एंड जी. अगेन डेफिनेटली मदर्स हु आर वर्किंग, एंड इवन स्कूल का एक वो होता है कि बच्चा जल्द से जल्द एडजस्ट हो स्कूल में. तो ये चीज़, ये प्रेशर जो है ना बच्चे पे, आई गेस ये भी थोड़ा उस बच्चे को डिस्टर्ब करता है. वो बच्चा खुल के बताता नहीं है कि व्हाट्स बॉदरिंग देम. सो अ काउंसलर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव इन योर स्कूल, दैट विल बी दी बेस्ट, क्योंकि वो होते हैं एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, इन साइकोलॉजी, इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड्स ब्रेन, उसकी थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग. तो अगर आपके पास सारे काउंसलर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपके स्कूल में ही सीनियर बच्चे हों, ठीक है, यू कैन पेयर देम अप. टीचर्स डेफिनेटली, द टीचर जो क्लास टीचर हैं, वो भी बच्चे के लिए एक मदर की तरह हो जाती हैं. लेकिन है ना वही वाली बात, एक क्लास में लेट्स से 18 to 20 बच्चे हैं, एंड माशाल्लाह आज के बच्चे जितने डिमांडिंग हैं, तो वो एक एक बच्चे को ज़ाहिर है टीचर उस तरह केटर करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है. बट ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट, इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन विद द टीचर, आप दोनों मिल के एज पार्टनर्स, you can keep an eye on the kid, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी ये जो हेल्थ के, जिस तरह ये बता रही है कि एक बच्चा अगर कंटिन्यूसली डेली वॉमिटिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये टीचर पेरेंट एज पार्टनर्स दे कैन लुक इन टू इट कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. उस बच्चे से बात करना, फॉर एग्जाम्पल जैसा सईदा ने बताया कि वो टीचर की जो शी वॉज ह्यूज, बड़ी थी, शी वुड शाउट इन द क्लास, ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी. तो इस तरह अगर आप बच्चे से बात करें, उसके साथ फ्रेंडली टर्म्स पे पूछने की कोशिश करें, क्योंकि एट टाइम्स इन चीज़ों से बच्चा इतना घबरा जाता है कि वो किसी को बताना भी नहीं चाहता कि व्हाट्स डिस्टर्बिंग देम. सो ये बहुत आपने केयरफुली बच्चे के साथ कम्युनिकेशन का वो लिंक यूं रखना है कि वो आपको कंफर्टेबली बता सके कि ओके दिस इज बॉदरिंग मी एट स्कूल. तो फिर ज़ाहिर है रूट कॉज जब आपको एक दफ़ा पता चलेगी, तो यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट. सो आई थिंक काउंसलर्स, some senior student, and teacher parent partnership, I think these things can really help in school. जी, थैंक यू सो मच रोमाना. आपने बहुत ही हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए, और वाकईन ऐसा ही है, जब तक कि टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का जो ये ट्रायंगल है ये कंप्लीट नहीं होता, इसमें एक्टिव पार्टनरशिप नहीं होती और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती, हम बहुत सारे चाइल्डहुड रिलेटेड जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिजॉल्व करने की पोजीशन में रहते ही नहीं हैं. तो मैं चाहूँगी अब ज़रा इस डिस्कशन को एक डिफरेंट एंगल से देखें. आजकल तालीमी इदारे जहाँ पर पहले ही एग्ज़ाम्स का और स्टडीज़ का अच्छा खासा प्रेशर है, बच्चों को तरह तरह किस्म के नए नए कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे सोशल क्लब्स हैं जिनमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है एक्टिविटीज़ के साथ साथ, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ. सो क्या ये हम लोग ख़ुद ही तो नहीं बच्चों को एंजाइटीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ओवरबर्डनाइज़ करके. तो मुसरत आप बताइए कि आप क्या कहती हैं इस सारी सिचुएशन के लिए, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से भी एक एडिड प्रेशर होता है कि बेटा आपको फ़र्स्ट आना है और हर तरह के कंपटीशन में सबसे आगे रहना है. सो इस पे आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए. है ना, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक और सजेशन ये भी कि छोटे छोटे आप क्वेश्चनर तैयार कर सकते हैं. जब बच्चा एनरोलमेंट के लिए आए तो आप बच्चे का एक बाकायदा अपने पास एक फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि सिर्फ रिकॉर्ड के तौर पे ना हो आपके पास, वो एक बाइबल के तौर पे आप उनकी क्लास टीचर
کو ہینڈ اوور کریں وہ کوشچنئر جو کہ آپ نے ان کے ایڈمیشن کے وقت بنایا ہے، تاکہ آپ کو بچے کی تھوڑی بیک گراؤنڈ معلوم ہو، جس میں کہ پیرنٹس کی بھی بیک گراؤنڈ ہو. اب کمنگ بیک ٹو یور کوشچن ہے نا، آج کل بہت سارا دباؤ جو ہے، جو ہمارا نصابی دباؤ جو ہے، وہ ہمارے بہت سارے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ آؤٹ سائڈ دا اسکولس بھی ہے، جو کہ اینڈ موسٹلی اٹ از کمنگ فرام پیرنٹس، ٹھیک ہے، اینڈ دا ایکسیسو ایویلویشن ایٹ اسکولس. سو ہمیں پیرنٹس کو پہلے یہ جاننا ہے کہ وہ اگر کسی بھی فائنینشیل پریشر میں ہیں، اس کی بہت زیادہ ذکر بچوں کے سامنے اس لیے نہ کریں کیونکہ بچے معصوم ہیں، وہ ان چیزوں کو بہت ایبزارب نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ اپنے اوپر ایکسٹرا پریشر ضرور لیں گے کہ واٹ از اٹ دیٹ دے کین ڈو ٹو ریڈیوس اور ٹو ہیلپ دیئر پیرنٹس ان واٹ دے آر ڈوئنگ، کیونکہ معصوم ہے نا، اور ابھی ان کو کوپنگ میکینزمز اس طرح سے نہیں پتا جس طرح پیرنٹس کو پتا ہے. اور آج کل کے جس طرح سے تعلیم کا خرچہ بڑھ گیا ہے، وہ بہت سارے والدین کے لیے اٹھانا مشکل ہے. سو بچے ان چیزوں کا پریشر ان نوئنگلی بھی لے رہے ہیں، اور وہ پرفارم اس لیے پھر جب پیرنٹس ان کے اوپر، میں نے آپ کو اتنے مہنگے اسکول میں ڈالا ہے، آپ کو کم از کم یہ رزلٹ لینا چاہیے. تو یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، بہت پیارا ایک عمل جو کہ تعلیم کا ہے، وہ کہیں دور رہ جاتا ہے. سو لرننگ ختم ہو جاتی ہے، اور صرف آپ ایویلیویشن بیسڈ جو آبجیکٹو ہے نا اس کو فلفل کر رہے ہیں، جو کہ اسکول نے آپ کے لیے ڈالا ہے. پیرنٹ کا ایک پریشر ہے، اسکول کا ایویلیویشن کا ایک پریشر ہے. سو بچہ وہاں پہ اپنی معصومیت اور اپنا بہت ساری بچپن کی خوبصورت چیزیں کھو بیٹھتا ہے. سو ہمیں پیرنٹس کو اور اسکولس کو مل بیٹھ کے ایک کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ غیر ضروری نصابی دباؤ بچوں پر مت ڈالیں. بچوں کو شروع میں، کیونکہ تعلیم سب کا حق ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ اتنا ایک جو ہائی لیول آف اچیومنٹ ہے نا، جس میں کہ بچے، ماں باپ زیادہ، میرا خیال ہے بچوں کی خوشی کہیں دور ہوتی ہے، ماں باپ اس کو زیادہ، کیونکہ ان کے لیے آنر ہوتا ہے اے اسٹار، اے دیٹ یونیورسٹی، دیٹ اسکول. ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کسی غیر ضروری پریشر کا حصہ بنا دیا، اور اس سارے میں ہم ان کی جو ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہے نا اس کو بھی ختم کر رہے ہیں، ان کی ایموشنل ویل بینگ کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. بہت چھوٹی عمر سے ہمارے بچے نروس نظر آنا شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کو اسکولس میں اتنے، یا تو ہم ان کو فینسی بناتے ہیں، اور اتنے فینسی اسکول بنا کے ہم اس کی ساری جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہم پیرنٹس سے بھر رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس اپنے بچوں سے ان ٹرمز آف گڈ ریزلٹ بھر رہے ہوتے ہیں. سو کہیں پہ ایک بہت بڑا گیپ آتا جا رہا ہے، جو کہ بچوں کی سیلف اسٹیم کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے، ان کی کانفیڈینس کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ کا بچہ انگزائٹی پرون ہوگا، جب اس کو اسکول جانے کے ساتھ ہی اس کو پیٹ میں درد یا وامٹ فیل ہونا شروع ہوگا، so there are few triggers outside that parents and schools need to figure out and to strategize what is it that can be done, so that at policy level they can give the input through the schools. ہمیں بہت ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تبھی ایک اچھا ماحول بنے گا جس میں کہ بہتر ہم طریقے سے اپنے بچوں کی بھی نشو و نما ہوتے دیکھ سکیں گے، ان کے اندر خود اعتمادی بھی دیکھ سکیں گے. اور اس میں اسکولوں کا بہت رول ہے، ماں باپ کا بہت رول ہے، کیونکہ ایک بچہ ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں اور زندگی دینی ہے. سو جب ہم بہت سارے پریشرز ڈال کے ان کی وہ زندگی، ان کی وہ آکسیجن کھینچ لیتے ہیں، تو پھر وہ اینگزائٹیز ٹریگر ہوں گی، کہیں ان کی مینیفیسٹیشن کہیں نہ کہیں سے ہمیں دکھنی شروع ہو جائیں.
جی تھینک یو سو مچ مسرت، امیزنگ ڈسکشن، بیوٹیفل پوائنٹس، اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوگی. یہاں پہ میں اپنی آڈینس سے مخاطب ہوں. آپ لوگوں کو کوئی پوائنٹس ہوں، کوئی سوالات ہوں، یا اپنے کوئی کامنٹ سجیشنز ہوں، تو آپ لوگ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا رپلائی کیجیے گا، اینڈ وی ول بی ہیپی ٹو رپلائی یو. سو ابھی میں فائنل ریفلیکشن کے لیے رومانہ کی طرف آؤں گی، جن سے میں پوچھوں گی کہ کیا کوپنگ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں چائلڈہڈ انزائٹیز کو ڈیل کرنے کے لیے. جی جی ہے نا، کوپنگ اسٹریٹجیز کے لیے تو ہے نا، جس طرح یوگا میں اکثر ریکمینڈ کرتی ہوں، ایون بچوں کے لیے یوگا. ٹھیک ہے، یوگا بریدنگ سمپل ایزی بریدنگ ہوتی ہے، جسٹ سلو بریدنگ. تو وہ آپ خود کریں، بچوں کو سکھائیں، ٹیچرس کو سکھائیں. بیفور این ایگزام، بیفور اے ٹیسٹ، اینی تھنگ نیو دیٹس ہیپننگ، اس میں اگر بچے کو ایک دم سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، جیسے میں اپنی ہی اگزامپل دیتی ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے آج تک گھبراہٹ ہوتی ہے، چاہے میری اپوائنٹمنٹ ہو چاہے میرے بچے کی. ایک انگزائٹی سی شروع ہو جاتی ہے، تو پلپیٹیشن سی مجھے شروع ہو جاتی ہے. تو واٹ آئی ڈو از وائل آئی ایم سٹنگ ان دا ریسیپشن، میں اپنی تسبیح پڑھ لیتی ہوں اور سلو بریدنگ، برید ان برید آؤٹ. ٹھیک ہے، تو ایک یہ چیز بچوں کو اکوپ کریں. اس کے ساتھ ٹیچرس خود کیا کریں، پیرنٹس خود کیا کریں، کیونکہ جیسے میں نے اپنی ایکسپیرینس ایکسپلین کیا کہ اف آئی ایم دا کاز آف انگزائٹی فار مائی ڈاٹر، ظاہر ہے میں خود انگزائٹی میں تھی اس کے ایگزامس کے لیے. آئی واز ویری کنسرنڈ کہ یہ کس طرح پڑھے گی، کس طرح یہ ٹیسٹ دے گی. تو ایز اے پیرنٹ ہمیں ایکچولی خود بہت انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ کبھی کبھی وہی انگزائٹی ہم اپنے بچے میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی چیک یور سیلف ایز ویل. آپ اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ خود کتنے پرون ٹو انگزائٹی ہیں. کسی سچویشن میں بچے کو زیادہ انگزائٹی ہو رہی ہے کہ مجھے ایز اے پیرنٹ زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز پہ تھوڑا ریفلیکٹ کیجئے. بریدنگ ایکسرسائزز، بچے سے بات کیجئے. کمیونیکیشن از آلویز اگر ٹو وے ہے تو اوپن کمیونیکیشن ہے، تو ہمیشہ آپ کو اپنی کمیونیکیشن میں ہی، باتوں میں ہی بچے کے ساتھ یو ول فائنڈ کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے. جیسے میری بیٹی کبھی بہت جب ڈسٹرب ہوتی ہے، آئی تھنک آل شی نیڈس از اے ہگ. وہ کسی بات پہ پریشان، شی از اپسیٹ، وہی کوئی انگزائٹی سے ہو رہی ہے، تو آئی جسٹ ہگ ہر اینڈ وہ کافی ریلیکس ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چیک یور سیلف. دا بریدنگ ان بریدنگ آؤٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بات کریں بچے سے، ان میں سے آپ کی بہت سلوشنز نکل سکتی ہیں ود دی اسمال اسٹیپس. اور انگزائٹی ہر کسی کو ہوتی ہے، تھوڑی بہت صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے اف اٹس سم تھنگ دیٹ از ڈسٹربنگ یور اوور آل یور ایٹنگ، یور سلیپنگ، تو پھر ڈیفینیٹلی پروفیشنل ہیلپ آپ کو ضرور لینی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ میں دے کین کیٹر ٹو دا روٹ کاز. تھینک یو سو مچ رومانہ، بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے ہمیں کوپنگ اسٹریٹجیز بتائیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اب میں مسرت کی طرف آتی ہوں. جی مسرت، آپ بتائیے کیا فائنل ریفلیکشن ہے آپ کا، اور کیا کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں جو آپ سجیسٹ کریں گی؟ ہاں جی ہے نا، جیسے رومانہ نے کہا میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گی. میرا خیال ہے کہ اوپن ڈسکشنز، اوپن ڈائلاگ، ایک ریلیکسڈ انوائرمنٹ ایٹ ہوم اینڈ ان اسکول، تاکہ بچے کو پتا ہو، کیونکہ جتنا آپ اچھا لرن کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ایک ریلیکسڈ انوائرمنٹ میں، آپ اس بہت اگر سختی والا ماحول ہو تو آپ بہت اچھی لرننگ بھی نہیں ہو رہی ہوتی. میں بالکل یہ بات نہیں کہہ رہی کہ ڈسپلن ختم کر دیں، ڈسپلن ہو، لیکن اس ڈسپلن میں آپ کے بچے کے اوپر صرف یہی پریشر نہیں ہو کہ میں اسکول جاؤں گا تو مجھے ڈنڈا پڑے گا، یا مجھے ٹیچر کی ڈانٹ ہوگی، یا مجھے ارد گرد سے کوئی، ہم نے ابھی یہ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک مس آؤٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس پوائنٹ کو، کہ بعض اوقات اسکول کے انوائرمنٹ میں پڑھائی ٹیچر کے علاوہ ارد گرد کے بچے بھی ہیں جو بہت سارے بچوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں ایسے بہت سارے عوامل کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں ہمارے اسکول میں بیٹھے لوگوں کو بہت خیال کرنا چاہیے کہ بچوں کی باڈی لینگویج کے تھرو بھی بعض بچے دوسرے بچوں کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہراساں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب not that I'm referring to the abuse, but otherwise by putting out their fancy things. and آپ سادگی کا ایک ماحول رکھیں، آپ ان طریقوں کو اپنانا شروع کریں تاکہ
ہم ایز اے مضبوط ملک باہر آ سکیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم سادہ رہتے ہوئے ہم تعلیم بھی اچھی حاصل کر سکتے ہیں, ہم تعلیمی ماحول کو بھی بہتر رکھ سکتے ہیں اور گھروں کے ماحول کو بھی بہتر رکھ سکتے ہیں. جب ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم نے سیکھنا ہے, ہم نے گریڈ پہننے نہیں ہیں. اگر میرے تعلیمی ماحول سے یا میرے تعلیمی ادارے سے ایک بیلنسڈ بچہ باہر نہیں آتا تو وہ میری اچیومنٹ نہیں ہے, وہ میری ایز اے پیرنٹ اچیومنٹ نہیں ہے اگر میں نے اپنے بچے کو اس طرح سے نرچر نہیں کیا. سو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ جب ڈائلاگ کریں تو بچے اپنے فیئرز کا, اپنے ان ٹریگرز کا ہمارے ساتھ بات کر سکیں, اپنے ٹیچر کے ساتھ وہ اس چیز پہ بات کر سکیں. سو ہمیں بہت ایک فلیکسیبل ماحول بھی دکھانا ہے with a nice structure where the learning is taking place, where a healthier mind is growing, where a physically healthy body is growing. So آپ ان کی physical activities, ان کی academic activities اس طرح کی رکھیں جس میں کہ آپ دیکھ پائیں کہ آپ کا ایک بچہ دوسرے بچے سے اگر مختلف ہے. Not all kids are same, they are different, there is diversity in everything, اینڈ ہر چیز کے اندر ایک اپنا ایک رنگ ہے. میں یہ نہیں بالکل کہہ رہی کہ سارے بچے ایک یونیفارم اس میں ہم بنا دیں, لیکن ہم ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہوئے ہم ان کے رویوں کو, ان کی عادات کو, ان کے برتاؤ کو, ان چیزوں کے اوپر ہم نظر رکھیں. ہمیں اتنا اویئر ایز اے پیرنٹ, اتنا اویلیبل ایز اے پیرنٹ اپنے بچے کے لیے ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہماری بہت اہم اس وقت ایک ریکوائرمنٹ ہے. ہم کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں, ہم ادھر بیٹھے ہیں کسی بہت ڈیولپ میں یا ڈیولپنگ ایریا میں بیٹھے ہیں, ہماری نیڈس فار لرننگ اینڈ باڈی کی سائیکولوجیکل نیڈس آر دا سیم. سو وی ہیو ٹو سی کہ ہمیں کون سے ماحول بہتر بچے دے رہے ہیں جو کہ بیلنسڈ ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک اوپن ڈائلاگ کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, گھر میں خوشگوار ماحول ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہتر بیلنسڈ طریقے سے بڑے ہوں, ان کے لیے سیف انوائرمنٹ, سیف پلیسز کریٹ کرنا یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, نہ صرف ان کو ایک اچھے اسکول میں ڈال دینا. بہت سارے چھوٹے بچے جن کو کہ ابھی ان چیزوں کی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی, وہاں پہ بہت سارے ارد گرد کے بچے ان کو انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہیں. ان کو اپنی چیزیں جب وہ نکال کے رکھتے ہیں تو بچے ایک دوسرے کی چیز تو دیکھتے ہیں, تو مے بی یہ بھی ان کا ایک انگزائٹی ٹریگر ہو سکتا ہے. سو آپ بچہ جب گھر آئے تو کیونکہ والد تو اس وقت شاید موجود نہیں ہوگا, مے بی ان کو جب بچے کو ماں باپ پک کریں, ایک تو یہ اصول بنا لیں کہ بچے کو صرف ڈرائیور نہیں پک کرے. اگر آپ کی مجبوری بھی ہے تو پیرنٹس آپس میں سویپ کر لیں, لیکن بچے کو خود اسکول سے پک کریں, اور جب پک کریں تو ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ آج کیسا دن تھا, آج کیا ہوا. اور بچے کے اوپر یہ والا پریشر نہیں ہو کہ مجھے ماں یا باپ یہاں سے جج کرے گا. جسٹ لسن ٹو دیم وداؤٹ انٹرپٹنگ, جسٹ لسن ٹو دیم, بیکاز جب وہ اپنا آپ ان لوڈ کر لیں گے, میرا خیال ہے رومانہ بھی میرے ساتھ اس میں ایگری کریں گی, ہے نا, آپ بھی ایگری کریں گی کہ جب آپ بچے کی بات سن لیتے ہیں تو بچے کو لگتا ہے کہ آئی ایم ہرڈ, اینڈ ناؤ اب لیٹر آن آفٹر یو ہیو ڈن دا تھنگز ایوری تھنگ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو کین ان ساری چیزوں کو جو آپ کے بچے نے آپ سے شیئر کی تھی ان کو آپ ایک اچھے طریقے سے آنسر کر سکتے ہیں, جس میں بچے کو لگے گا کہ آپ اس کو ایک کوپنگ میکینزم دے رہے ہیں. سو اس میں پیرنٹس کو بھی اکوپ ہونے کی ضرورت ہے, ان کو بھی اتنا ہی سپورٹیو ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچوں کو جب تک ہم نہیں سنیں گے تو ان کو ہمیشہ they will remain irritated, unheard, and they would like to پھر وہ ان کے اندر اینگر آتا جائے گا. سو آسان اچھے ماحول میں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ بچوں کو میڈیکیشن پہ یا میڈیسن پہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ
کہ ہم اپنے بچوں کو خود سے کتنا ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آزمائشیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے پتہ ہے ہی ہیں سب کے لیے، لیکن یہ کہ اور یہ بھی ہے قرآن میں کہ اولاد کے تھرو آپ آزمائے جاتے ہیں، لیکن اس سارے میں اپنا صبر کا پیمانہ آپ مت چھوڑیں. آپ جس طرح یہ ہمارا فورم ہے وی میٹر کا، بہنوں کی باتیں سن لیں، آپ ایک دوسرے سے بات کر لیں، اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیں، تو کافی چیزیں آپ کو آنسر ہو جاتی ہیں. تو آئی تھنک اور ون آف دا ریزن دیٹ ہمارے جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں انہوں نے وی میٹر کا پلیٹ فارم اس لیے اس کو سٹارٹ کرنے کا آئیڈیا دیا تھا کہ بہت سارے گھر میں بیٹھے لوگ ہیں جن کو ایسی ہیلپنگ ٹپس کی ضرورت ہے، اور جو کہ ہینا کے تھرو ہمیں آئی بھی ہے، اور رومانہ نے ہمیں ہائی لائٹ کیا تھرو ہر ڈاٹرز فیڈ بیک کہ یو آر دا اینگزائٹی. سو میں بھی اپنے گھر میں اینگزائٹی ہوں کسی دوسرے کے لیے. سو جب ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے، اپنا تزکیہ کریں گے، تو ہم اپنے کو بھی کریکٹ کریں گے، اپنے بچوں کو بھی کریں گے. بس صبر جو ہے نا اس کو آپ نے تھامے رکھنا ہے، یوگا ڈیپ بریدنگ کرتے رہنا ہے. باقی آپ سب جانتے ہیں we all are in the same boat. Thank you so much مسرت. Amazing points, and one point that stand out is بچوں کا اسکول کا پک اینڈ ڈراپ از اے کریٹیکل ٹائم، اینڈ ہمیں کسی بھی طریقے سے اپنے روٹینس کو مینیج کر کے یہ میک شیور کرنا چاہیے کہ یہ بچے ہمارے ہیں اور ہمیں ان کو خود پک اینڈ ڈراپ دینا چاہیے. بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ اوپن ڈسکشنز ہوں، اوپن کمیونیکیشن ہو، ان کو ان کی دل کی بات ایکسپریس کر دینے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ ایکسپریس کر سکیں اپنے ایموشنز، اپنی فیلنگس وداؤٹ بینگ فیئرفل کہ ہمیں جج کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے رومانہ نے کہا کہ ڈیپ بریدنگ بہت ضروری ہے، اور بچوں کو سکھائیں یہ ایکسرسائزز سو دیٹ جب پیرنٹس ان کے سامنے نہ ہوں تو وہ خود بھی اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکیں انزائٹی کی صورت میں. اس کے علاوہ میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ بچوں کا ایک روٹین سیٹ پیٹرن ہونا چاہیے. صبح کام ڈاؤن اور ہیپی مارننگز ہونی چاہیے، ہیلدی بریک فاسٹ ہونا چاہیے، ان کی نیند پوری ہونی چاہیے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کا الگ سے روٹین میں ٹائم ہونا چاہیے، اور فیملی کا بھی ساتھ میں فزیکل ایکٹیویٹیز ساتھ میں انوالو ہونا ضروری ہے، سو دیٹ فیملی باؤنڈنگ بھی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ جیسے پارکس ایکٹیویٹی ہیں، پارک میں جانا یا اینی تھنگ دیٹ میکس دا کڈز ہیپی، وی شوڈ ڈو اٹ ایز اے فیملی ایکٹیویٹی. بچوں کے ایٹنگ پیٹرنس پہ بھی دھیان دینا چاہیے. ایکسیس شوگر کنزپشن کسی بھی حال میں کسی بھی بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کو ہیلدی ایٹنگ پہ انکریج کرنا چاہیے سو دیٹ دے کین کام ڈاؤن دیئر ریسنگ مائنڈس. ساتھ ساتھ انکریج کریں کہ بچے کم سے کم اسکرین ٹائم ہو بچوں کا، لمٹ کریں ان کا میڈیا ایکسپوجر بھی، کیونکہ آج کل باہر جیسی بھی نیوز ہوتی ہیں اس کا بچوں پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، اور بچے کیونکہ سینسیٹیو ہوتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے بیہیویئر کے تھرو. سو بہتر ہے کہ ان کا میڈیا ایکسپوجر کم سے کم ہو. اور آخر میں سجیسٹ کروں گی کہ پیرنٹس پلیز آپ خود کام ڈاؤن ہوں گے، آپ خود پیشنس کا مظاہرہ کریں گے تو بچے بھی آپ کو ہی پیٹرنائز کریں گے. جیسے کہتے ہیں کہ کڈس آفن مرر دیئر پیرنٹس ایموشنز، تو اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں، خود کو کام ڈاؤن رکھیں سو دیٹ بچے بھی اسی پیٹرن کو فالو کریں گے. So here comes the time to say goodbye to our lovely audience. Thank you so much for being with us. اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز ڈو سبسکرائب us for more progressive and positive content. اور آخر میں شکریہ ادا کروں گی مسرت کا اور رومانہ کا، جنہوں نے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ کیا اور ہمیں بہترین ٹپس دی کہ کیسے ہم بچوں میں بے چینی یا چائلڈہڈ انزائٹی پہ ہم کیسے قابو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ رومانہ اینڈ مسرت. تھینک یو بہت. Thank you for having us. Thank you.